اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اکنامک تھرڈ سیمسٹر کورس ٹائٹل ہے پرنسپلز آف مارکیٹنگ اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ فائنل لیکچر ہے مڈ ٹرم سے پہلے چیپٹر نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں پروڈکٹ سروسز اینڈ برانڈ کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس کو ہم بلڈنگ کسٹمر ویلیو بھی کہتے ہیں کہ کسٹمر کے لیے ہم ویلیو کریٹ کرتے ہیں ویلیو بناتے ہیں تاکہ وہ اس کو استعمال کر سکے اور اس سے جو اپنے پرابلمس ہیں وہ سالو کر سکیں یا جو نیڈز ہیں اپنے نیڈز کو سیٹسفائی کر سکیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف اور ریمیننگ ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں آج کے لیکچر میں اچھا پریویس لیکچر میں ہم جو ہے ایگمنٹڈ پروڈکٹ کے بارے میں پڑھ رہے تھے پروڈکٹ کی جو ہے پروڈکٹ سروس ڈیسیجن میکنگ میں ہم جو فائنل سٹیپ اس کا پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے کسٹمر سپورٹ اینڈ سروسز کی بات کی تھی ٹھیک ہے کسٹمر سروس کیا ہوتا ہے کسٹمر سروس از اندر ایلیمنٹ آف پروڈکٹ اسٹریٹجی ٹھیک ہے نا پروڈکٹ اسٹریٹجی کا کسٹمر سروس جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے جس میں کمپنی کیا کرتی ہے کمپنی آفر یوزولی انکلوڈ سم سپورٹ سروسز ٹھیک ہے اس میں کمپنی کی جو ہے وہ سپورٹ سروسز ہوتی ہیں سپورٹ سروسز مین کہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں یا اس کو آپ انسٹال کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی سروسز ہوتی ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کسٹمر یا سروس سپورٹ سروسز سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے which can be a minor or a major part of the total offering تو یا تو وہ مائنر پارٹ ہو سکتا ہے مینس چھوٹی موٹی انفارمیشن ہو سکتی ہے یا میجر پارٹ مینس وہ انسٹالیشن اور اس کا پورا سیٹ اپ جو ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے جب آپ ایک مشین خریدتے ہیں ٹھیک ہے یا جنریٹر خریدتے ہیں یا کوئی ایسی چیز جس کے لیے انسٹالمنٹ کی یا پراپر سیٹ اپ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو کسٹمر سروس یا سپورٹ سروس کو کانٹیکٹ کرتے ہو اور وہاں سے لوگ آ کے وہ پروسیس کو جو ہے آپ جو سسٹم ہے اس کو آپ کے لیے انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اگر اس میں کوئی خرابی آئے تو وہ کسٹمر سروس یا وہ کمپنی اس کے لیے رسپانسیبل ہو ٹھیک ہے تو کسٹمر سروس آپ کو جتنے بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ جو آفرنگ ہوتی ہے اس کو انسٹال کرنے کے لیے یا وہ تو مائنر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں یا میجر ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جو کہ کسٹمر سروس آپ لوگوں کے لیے آفر کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس پروڈکٹ لائن ڈیسیجن ٹھیک ہے نا پروڈکٹ لائن ڈیسیجن کیا ہوتی ہے پروڈکٹ لائن ڈیسیجن is a group of products that are closely related. Product line is a group of products that are closely related because they functions in a similar manner. ٹھیک ہے پروڈکٹ لائن ہمارے پاس وہ گروپ آف پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ کلوزلی ریلیٹ کرتے ہیں کلوزلی میچ کرتے ہیں ایک دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اینڈ they are sold to be the same customer groups اور یہ پھر پروڈکٹ کیا کیا جاتا ہے سیم کسٹمر گروپس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس طریقے سے الیکٹرانکس پروڈکٹس کی اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں موبائل ہو گیا ٹھیک ہے نا اس طریقے سے ٹیبلیٹس ہو گئے اس طریقے سے لیپ ٹاپ ہو گیا اس طریقے سے گیجٹس ہو گئے تو یہ سب کیا ہے یہ سملر فنکشنز پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور انہیں کو ہم سملر کسٹمر مینز ینگسٹر اسٹوڈنٹس یا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم کولڈ ڈرنکس کی بات کریں ٹھیک ہے نا یا سافٹ ڈرنکس کی بات کریں تو اس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بھی ڈفرینٹ فیچرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا پروڈکٹس کی پیپسی ہو گیا پیپسی کمپنیز کی جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس ہوتے ہیں سیون اپ اس طریقے سے ڈیو یہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں یہ کمپنی لائنز جو ہے آفر کرتی ہے مینز وہ اپنے پروڈکٹ کو کیا کرتی ہے ایکسٹینڈ کرتی ہے اپنے پروڈکٹس کو بڑھاتی ہے ٹھیک ہے اور سملر گروپ
پیپل آف کو ٹارگٹ کرتی ہے، مینس وہ ٹیسٹ کے مطابق، ایونٹ کے مطابق پھر ان پروڈکٹس کو کیا کرتا ہے، یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ آر مارکیٹڈ تھرو دا سیم ٹائپس آف آؤٹ لیٹس، جہاں سے باقی پروڈکٹس کو وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں، انہی سے ہی یہ کیا کرتے ہیں پھر باقی پروڈکٹ لائن کو بھی سیل آؤٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فال ود ان اے گیون پرائس رینج، اور اسی پرائس رینج میں یہ پروڈکٹس بھی کیا ہوتے ہیں، اویلیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو پروڈکٹ لائن کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ لائن آپ لوگوں کے پاس گروپ آف پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ کلوزلی ریلیٹ ہوتے ہیں ان کے فنکشن ود ادر پروڈکٹ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اینڈ سولڈ ٹو دا سیم کسٹمر، سیم کسٹمر کو وہ بیچے جاتے ہیں، سیم آؤٹ لیٹس کے تھرو ان کو مارکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اویلیبل کیا جاتا ہے، اور پرائس رینج بھی کیا ہوتی ہے، تقریباً ان کی سیم ہوتی ہے تاکہ کسٹمر ان کو آسانی سے پرچیز کر سکیں ان پروڈکٹ لائن کو، ٹھیک ہے. اچھا چلتے ہیں اب مور ڈیٹیل سے اس پروڈکٹ لائن کو پڑھتے ہیں. پروڈکٹ لائن لینتھ کیا ہوتی ہے کہ پروڈکٹ لائن لینتھ از دا نمبر آف آئٹمس ان دا پروڈکٹ لائن، ٹھیک ہے. جتنی نمبر آف آئٹمس زیادہ ہوں گے کسی بھی پروڈکٹ لائن میں، اتنا ہی اس پروڈکٹ کی لینتھ جو ہوگی، پروڈکٹ لائن کی لینتھ جو ہوگی وہ بڑھتی جائے گی، زیادہ ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا. مین جس طریقے سے اگر ہم بات کریں پیپسی کی، پیپسی کمپنی کی، تو اس طریقے سے پیپسی ہو گیا، سیون اپ ہو گیا، اس طریقے سے فینٹا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے اگر ہم واٹرز کی طرف جائیں تو پانی کی بھی بہت سے پروڈکٹس جو ہے وہ پیپسی آفر کرتی ہے اور وہ سیم نیچر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر ہم کمپیوٹرز کمپنیز کی طرف آئے، ہائر کی طرف آئیں، تو ہائر کے موبائلز ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، لیپ ٹاپ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ گیڈجٹ ڈفرینٹ ہے، تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ لائن لینتھ ہوتا ہے. پھر پروڈکٹ لائن اسٹریچنگ. پروڈکٹ لائن اسٹریچنگ از وین اے کمپنی lengthens its product line beyond its current range، ٹھیک ہے نا. جب ایک کمپنی کیا کرتی ہے، ایکسٹینڈ کرتی ہے بیونڈ اٹس کرنٹ رینج، مین جو اس کی ریسنٹلی رینج ہوتی ہے، جب ان سے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے، کچھ اور پروڈکٹ اس میں شامل کرتی ہے، تو اس کو پروڈکٹ لائن اسٹریچنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پروڈکٹ لائن فلنگ کیا ہے، پروڈکٹ لائن فلنگز اکر وین کمپنیز ایڈ more items within the present range of the line، ٹھیک ہے نا. مینس کہ جب آپ کی ایک پریزنٹ لائن، مینس ایک پریزنٹ آپ کے ساتھ پروڈکٹ کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور اس میں آپ جب نیو آئٹمس کو کیا کر لیتے ہو، انٹروڈیوس کر لیتے ہو. نیو آئٹم مینس کہ وہ چیز جو کہ مارکیٹ میں تو اویلیبل ہوتی ہے لیکن آپ کی پروڈکٹ لائن میں وہ نہیں ہوتی، آپ نے پہلے اس کو آفر نہیں کی ہوتی. تو جب آپ وہ چیز آفر کرتے ہیں جو چیز پہلے آپ نے آفر نہیں کی ہوتی، تو اس کو پروڈکٹ لائن فلنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تو آپ اس میں فلیورز کو انکلوڈ کر لیتے ہو، ٹیسٹ کو انکلوڈ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا. اور فلنگ میں آپ کچھ ایکسٹرا پروڈکٹ لائن جو ہے وہ انٹروڈیوس کر لیتے ہو، جس سے آپ کیا کرتے ہو، اور بھی زیادہ اپنی کمپٹیشن کو اسٹرانگ کر لیتے ہو، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے پروڈکٹ مکس ڈیسیجن. پروڈکٹ مکس ڈیسیجن کیا ہوتا ہے، ہاؤ ٹو میک اے پروڈکٹ مکس ڈیسیجن. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، پروڈکٹ مکس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ پروڈکٹ مکس کیا ہوتا ہے. پروڈکٹ مکس کنسسٹ آف آل دا پروڈکٹس اینڈ آئٹمس دیٹ اے پرٹیکولر سیلرز آفر فار سیل. پروڈکٹ مکس کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ مکس آپ کے پاس جتنی بھی پروڈکٹس یا آئٹمس جو ہیں وہ آپ آفر کرتے ہو، اس کی کمبینیشن کو ہم پروڈکٹ مکس کہتے ہیں. جس طریقے سے اگر ہم پیپسی کی اگزامپل لیں تو پیپسی، سیون اپ، اس طریقے سے لیز کے پروڈکٹ وہ آفر کرتی ہے، واٹر پروڈکٹ آفر کرتی ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہے، پروڈکٹ مکس کہلاتا ہے. کسی بھی پیپسی کو کہ جو ہے پروڈکٹ مکس کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس اور جوسز اور جتنے بھی وہ جو ہے فوڈ آئٹمس انٹروڈیوس کرتی ہے، تو وہ اس کا پروڈکٹ مکس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. پروڈکٹ مکس وتھ کیا ہوتا ہے،
is the number of different product line the companies carries. ठीक है ना, प्रोडक्ट मिक्स विद क्या है कि जितने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस वो कैरी कर रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक के अलग, जूसेस के अलग, इसी तरीके से फूड आइटम्स अलग, ड्रिंकिंग आइटम अलग। हाँ, अगर वो कोई क्या कहते हैं उसको, क्लॉथ या कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें आ जाते हैं तो उससे भी उसकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाती है। प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स लेंथ इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स द कंपनीज कैरीज विद इन इट्स प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट लाइन लेंथ की बात की थी, तो इसमें हम कहेंगे कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट मिक्स है उसमें से आपके पास कितनी प्रोडक्ट लाइंस हैं जो कि एक कंपनी सेल आउट करती है, जो कि एक कंपनी बनाती है। ठीक है ना। और एग्जांपल, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स बना रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपके पास कितनी प्रोडक्ट लाइन है। इसी तरीके से अगर आप लोग फूड आइटम्स बना रहे हैं तो उसमें आपकी कितनी प्रोडक्ट लाइन है। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई वीयरिंग प्रोडक्ट्स है तो उसकी कितनी प्रोडक्ट लाइन है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोडक्ट मिक्स लेंथ में इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ इज द नंबर ऑफ वर्जन ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट लाइन। फिर आप जो है प्रोडक्ट जितनी भी आपके पास हैं प्रोडक्ट लाइन में, उनमें से आप कितनी वर्जन ऑफर कर रहे हैं। वर्जन मींस कितनी फ्लेवर्स, कितने इंग्रेडिएंट्स आप उसमें एक्स्ट्रा शामिल कर रहे हैं ताकि आप प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सके, प्रोडक्ट के टेस्ट को, प्रोडक्ट के यूसेज को आप क्या कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। अगर कंप्यूटर की हम एग्जांपल लेते हैं तो कंप्यूटर में कोर वर्जन आता है, कोर i3, कोर i5। फिर उसमें उस तरीके से जनरेशन की बात आ जाती है, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 5, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम मोबाइल्स की बात करें तो उसमें प्राइम वर्जन, जे वर्जन, एच वर्जन। तो वो सब चीज़ें क्या करते हैं, प्रोडक्ट के वर्जन को या प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ को जो है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी इज हाउ क्लोजली द वेरियस प्रोडक्ट लाइंस आर इन एंड यूज। कंसिस्टेंसी मीन्स कि कितने प्रोडक्ट लाइन जो है वो इस्तेमाल में है, कितने प्रोडक्ट लाइन जो है वो एंड यूज में है। ठीक है ना। एंड यूज मीन्स फाइनल यूजर के पास है और वो इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फिर उनकी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है ना। कितने यूनिट्स वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितने यूनिट्स वो मार्केट में सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है। एंड उनके लिए क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है हमने यूज़ करने हैं, किस तरीके से हमने उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेलर्स के थ्रू, होलसेलर्स के थ्रू, डायरेक्ट सेलिंग या इनडायरेक्ट सेलिंग। तो ये जब हम प्लेसमेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। अच्छा, फाइनल टॉपिक है हमारे पास बिल्डिंग ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है ना। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड। ब्रांड क्या होता है, जिससे कि से हमने प्रीवियसली भी पढ़ लिया कि ब्रांड कोई नेम, कोई लोगो, कोई टर्म या कोई सिंबल होता है जो कि डिफरेंशिएट करता है और हमें बताता है कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसका सेलर जो है वो कौन है। तो ब्रांड रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर परसेप्शन एंड फीलिंग अबाउट अ प्रोडक्ट एंड इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है। ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करता है, कंज्यूमर की परसेप्शन को, कि कंज्यूमर क्या परसीव करता है, क्या हासिल करता है, उसकी फीलिंग क्या है अबाउट द प्रोडक्ट। ठीक है ना, कि वो प्रोडक्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। इट इज द कंपनी promise to deliver a specific set of features, benefits, services, experience consistently to the buyer। और ये ब्रांड जो होता है ये प्रॉमिस करता है, अहद करता है कि ये जितनी भी कंपनी की ब्रांड जो ऑफर किए जा रहे हैं, इसकी जो फीचर्स या जो बेनिफिट या जो सर्विसेज बताए जा रहे हैं, ये कंसिस्टेंट है। मींस थ्रू आउट द लाइफ टाइम जब ये प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और जिस टाइम पे यूज़ करेगा तो प्रोडक्ट उसको वही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ब्रांड के लिए हम जब स्ट्रेटजी बनाते हैं तो सबसे पहले ब्रांड पोजीशनिंग करते हैं, ब्रांड नेम सिलेक्शन करते हैं, ब्रांड स्पॉन्सरशिप एंड ब्रांड डेवलपमेंट। ठीक है।
تو برانڈنگ اسٹریٹجی کے لیے ہم ان 4 سٹیجز سے گزرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ایٹریبیوٹس، بینیفٹس اینڈ بلیف ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر اس کی ہم پروٹیکشن کرتے ہیں، مین جس کو ایک برانڈ نیم دیتے ہیں، ایک لوگو دیتے ہیں کہ وہ کاپی رائٹ ہونا چاہیے، اس کو کوئی کاپی نہ کر سکے. پھر اس کو ہم سپانسر کرتے ہیں کسی بھی ممبر شپ کے تھرو یا کسی بھی برانڈ کے تھرو، یا اس کو ہم لائسنس کرتے ہیں، اور آگے ہم اس کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اس میں لائن جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ون بائی ون ان اسٹیپ کو ڈسکس کرتے ہیں. برانڈ پوزیشننگ کیا ہے؟ برانڈ پوزیشننگ ہم مینس کہ ہم ایک پروڈکٹ کے جو ہے وہ ایٹریبیوٹس کو، پروڈکٹ کے بینیفٹس کو اینڈ پروڈکٹ کی بلیف اینڈ ویلیوز کو کسٹمر کے مائنڈ میں پوزیشن کرتے ہیں. مینس اس کا ہم ایک پازیٹیو امیج بناتے ہیں، اس کے جو فیچرز ہیں، جو خصوصیات ہیں اور جو بینیفٹ کسٹمر حاصل کرے گا وہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو برانڈ اسٹریٹجی ڈیسیژن انکلوڈ، سب سے پہلے ہم جب برانڈ پوزیشننگ کرتے ہیں، مینس جب ہم برانڈ کے لیے ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے جو چیز ڈسکس کرتے ہیں وہ برانڈ پوزیشننگ. جس طریقے سے یہ بلیک بیری موبائل ہے، تو اس میں ہمارے پاس کیا کیا خصوصیات ہیں، کیا ایٹریبیوٹس ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کون کون سے بینیفٹس جو ہے وہ دے سکتا ہے، اور یہ کس طریقے سے جو ہے کسٹمر کے جو پرابلمس ہیں، جو کسٹمر کی نیڈز ہیں، ان کو کس طرح سے سالو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے برانڈ نیم سلیکشن. جب بھی آپ برانڈ نیم کو سلیکٹ کریں گے، جب بھی آپ برانڈ نیم ڈیسائیڈ کریں گے، تو اس کے لیے کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ کوالٹی کیا ہے؟ جب بھی آپ برانڈ نیم رکھیں گے تو وہ سجیسٹ کریں اس کی بینیفٹ اینڈ کوالٹیز کو. ٹھیک ہے نا، جیسے ہی آپ کسی کو بتائیں کہ بلیک بیری برانڈ ہے یا ایپل برانڈ ہے یا ڈیل برانڈ ہے یا ہائر ہے یا کوئی بھی برانڈ آپ نام بتائیں، تو اس سے ایک بندے کو اس بندے کے ذہن میں، کسٹمر کے ذہن میں بینیفٹس آئیں اینڈ کوالٹیز آ جائیں. ٹھیک ہے، اور جو برانڈ نیم آپ چوز کرو گے اس کی پروننسیشن آسان ہونی چاہیے، ریکگنائزیبل ہونے چاہیے، اور لوگ آسانی سے ان کو ریممبر کر سکیں، یاد کر سکیں. ٹھیک ہے نا، تو پروناؤنس کرنا، ریکگنائز کرنا اور ریممبر کرنا جو ہے اس کا ضروری ہو. جس طریقے سے اگر آپ کو کوئی بھی کہے کہ نمبر 1 برانڈ کون سا ہے، تو آپ اس کو آسانی سے ریکگنائز کر سکیں. اور اگر آپ کو کوئی کہے کہ آپ کون سا برانڈ یوز کر رہے ہیں یا کون سے برانڈ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، تو آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے. تھرڈ پوائنٹ جو ہے ڈسٹنکٹیو ہونا چاہیے، مختلف ہونا چاہیے. سملر برانڈ نہیں ہونی چاہیے، سملر لوگو نہیں ہونی چاہیے، ایزیلی ڈسٹنکٹیو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا، ایکسٹینڈیبل ہونا چاہیے. اگر آپ اس میں کچھ لائن یا ویڈھ یا ڈیپتھ ایکسٹینشن آپ کریں تو وہ آسانی سے ہو سکے. ٹھیک ہے نا، ٹرانسلیٹیبل فار دا گلوبل اکانومی. ٹھیک ہے نا، مینس آسانی سے وہ گلوبل اکانومی میں جو ہے اپنا رول پلے کر سکے، آسانی سے جو ہے وہ گلوبل اکانومی کی طرف جا سکے. صرف نیشنل بیس پہ نہیں ہونا چاہیے وہ پروڈکٹ، بلکہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ہم ریکگنائز کر سکیں. ٹھیک ہے، کیپیبل آف رجسٹریشن اینڈ لیگل پروٹیکشن. ٹھیک ہے، جو برانڈ نیم ہونا چاہیے اس کے پاس اس کی کیپیبلٹی ہونی چاہیے. مینز ایسا برانڈ نہ ہو کہ لوگ اس پہ جو ہے اعتراض کر سکیں یا لوگ اس کو جو ہے رجسٹریشن میں اس کے لیے رکاوٹ بن سکے. ٹھیک ہے نا، کچھ ایسا برانڈ ہو جو کہ ہر جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہو. ٹھیک ہے، اور لیگلی آپ آسانی سے اس کو پروٹیکٹ کر سکے. اس کے لیے جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کوئی برانڈ ہم نہ سلیکٹ کریں، برانڈ نیم، کہ اس کو آسانی سے کاپی کیا جائے یا اس کی ڈپلیکیٹ جو ہے وہ کریٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، تھرڈ ون ہے برانڈ اسپانسرشپ. برانڈ اسپانسرشپ کیا ہوتی ہے؟ یا تو مینوفیکچررز برانڈ ہوتے ہیں جو کہ برانڈ کو اسپانسر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مینوفیکچر مین جو بنا رہے ہیں اس پروڈکٹ کو، وہ ان کے لیے برانڈ نیم اور یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یا پرائیویٹ برانڈ، دوسری کمپنیز، دوسرے لوگ جو ہے وہ ان کو برانڈ نیم دیتے ہیں یا برانڈ نیم اس کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. لائسنس برانڈ نیم. ٹھیک ہے نا، لائسنس برانڈ نیم کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس برانڈ نیم کو کہیں سے حاصل کریں. اس برانڈ نیم جس طریقے سے
ڈفرینٹ برانڈز ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ان کے نیم کو جو ہے لائسنس کر لیں کہ ہم یہ آپ کے برانڈ کے اندر جو ہے اپنے پروڈکٹ کو لانا چاہتے ہیں، تو اس برانڈ کے ذریعے پھر کیا ہوگا، آپ کے برانڈ کو آپ کے پروڈکٹ کو جو ہے وہ فائدہ مل سکتا ہے. جس سے کہ اگر آپ کوئی کولڈ ڈرنک بنا رہے ہیں یا سافٹ ڈرنک یا جوس کچھ بھی بنا رہے ہیں، تو آپ اگر پیپسی کا برانڈ لیں گے تو وہ پھر آپ کو کیا کرے گا، زیادہ بینیفٹ دے گا. اچھا، برانڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی، آپ جب بھی برانڈ بنائیں گے، برانڈ نیم ڈیسائیڈ کریں گے، تو اس کے لیے آپ نے ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز بھی پہلے سے بنانی ہے. ایک تو ہمارے پاس ہے پروڈکٹ کیٹیگری، اور دوسرا ہمارے پاس ہے برانڈ نیم، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ایگزسٹنگ برانڈ پروڈکٹ کیٹیگری ہو، ایگزسٹنگ برانڈ نیم ہو، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، لائن ایکسٹینشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لائن ایکسٹینشن مینس کہ اپنی پروڈکٹ کیٹیگری کو انکریز کرتے ہیں اور اسی برانڈ میں ہم اور بھی پروڈکٹس کو جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ملٹی برانڈز، جب آپ نیو برانڈ لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کرو گے، اس کے لیے نیو برانڈ نیم ڈیسائیڈ کرو گے، ٹھیک ہے نا. ملٹی برانڈز کا مطلب کیا ہے کہ لیپ ٹاپس کے لیے آپ الگ سے کوئی برانڈ ڈیسائیڈ کر لیں برانڈ نیم، اور موبائل کے لیے کچھ الگ سے برانڈ نیم ڈیسائیڈ کر لیں، تاکہ آپ کیا کر سکو، ایک پروڈکٹ کے لیے نیو برانڈ جو ہے وہ آپ نیم یوز کر سکو. اس طریقے سے اگر پروڈکٹ کیٹیگری نیو ہو اور برانڈ نیم ایگزسٹنس ہو، تو اس میں آپ پھر برانڈ ایکسٹینشن کرتے ہیں. برانڈ ایکسٹینشن کا مطلب کیا ہے کہ پروڈکٹ کیٹیگری میں آپ فلیور کو اور انٹر کر لیتے ہو، ٹھیک ہے نا. جس طریقے سے یہاں پہ ڈوریٹوس کی چپس ہیں، تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کرنچی فلیور ہے، کرسپی فلیور ہے، اور جو ہے نا سالٹی فلیور ہے، باربیکیو فلیور ہے. تو برانڈ وہی ہے، ڈوریٹوس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں پروڈکٹس جو ہے وہ اور انکلوڈ کر دیے گئے ہیں. اور اگر نیو پروڈکٹ ہو، نیو برانڈ ہو، تو پھر آپ نے اس کے لیے نیو برانڈ جو ہے انٹروڈیوس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. نیو پروڈکٹ کیٹیگری ہو اور نیو برانڈ ہو، تو پھر آپ کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کوئی نیا برانڈ انٹروڈیوس کرنا ہے اور اس کو الگ سے کوئی نام دینا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم یہ چپس والے کی بات کر لیں، اگر چپس والے کوئی ایسے آئٹم کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ اس کے پروڈکٹ کیٹیگری سے ریلیٹڈ نہ ہو، تو پھر اس کے لیے آپ دوسرا برانڈ جو ہے وہ یوز کریں گے. اب جس طریقے سے نیسلے ہے، نیسلے کے جو پروڈکٹس ہیں وہ، اگر ہم جوسز کی اگزامپل لیں تو اس کے لیے نیس فروٹا اور ایسے کی ورڈز یوز کیے جاتے ہیں. اور اگر نیسلے ڈرنک آئٹم لیں تو وہ ملک پیک اور یا جو ہے ملک بٹر، اس طریقے سے نیم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. اور اگر سافٹ ڈرنک کی بات کریں تو وہ الگ سے، فوڈ آئٹم کے لیے الگ سے، ٹھیک ہے. تو جب بھی نیا برانڈ آپ بناؤ گے یا نیا پروڈکٹ کو آپ انٹروڈیوس کرو گے، تو اس کی کیٹیگری بھی جو ہے وہ چینج ہوگی، نیو برانڈ کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ مڈ ٹرم کے بعد ہم باقی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے.